لیکن بدقسمتی سے صبح ایک واقعہ پیش آیا پشاور میں جو بلاسٹ ہوا. میں اپنے ایف سی اور پولیس کو، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دلیری سے مقابلہ کر کے پشاور کو ایک بڑے حادثے سے بچایا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے، کچھ ہمارے زخمی ہوئے، سویلینز بھی زخمی ہوئے. ابھی میں ہاسپٹل سے ہو کر آیا ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اس طرح کے واقعات، اس کا مقابلہ خیبر پختونخوا کی عوام نے، خیبر پختونخوا کے فورسز نے پہلے بھی کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، اور اس دہشت گردی کے خاتمے تک ہمارا مقابلہ ان سے جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم جتنی بھی یہاں پر پوسٹنگز ہوں وہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی پر کریں، سفارشی کلچر کا خاتمہ کریں، اور الحمدللہ یہاں پر ہم نے 100% میرٹ کے ذریعے اور آپ لوگ اپنی قابلیت کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ ٹیسٹ آپ نے پاس کیا ہے، اور آج جو ہے آپ کے پاس ایک جاب ہے جس کا آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے بلبوتے پر یہاں تک پہنچے ہیں اور اپنی محنت سے یہاں پہنچے ہیں. چونکہ یہ تقریب غیر سیاسی ہے، یہاں پر مجھے امید ہے کہ ہر سیاسی بیک گراؤنڈ سے اور ہر سیاسی نظریے کے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے. تو یہ بھی اس بات کی عکاسی ہے کہ ہم نے اکراس دی بورڈ تمام لوگوں کو یکساں مواقع دیے ہیں، اور الحمدللہ آج آپ یہاں پر جو ہیں وہ میرٹ پر موجود ہیں. میں یہ بھی آج خواہش رکھوں گا کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے نئے بھرتی شدہ اساتذہ کرام آئے ہیں، کوئی بھی ایک آپ میں سے تقریباً 1000 کے قریب آپ ہیں، کوئی بھی ایک آج مجھے یہاں پر بول دیں جس نے اپنے لیے ایک سفارش کی ہو، جس سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کچھ مانگا ہو، یا اپنے اس پوسٹ کے لیے آپ کسی کے پاس گئے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں اس کو ذمہ دار بھی ٹھہراؤں گا، اس کے خلاف کارروائی بھی کروں گا. آپ میں سے ابھی تمام خواتین و حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر سفارش کے بالکل میرٹ پر آئے ہیں، وہ تمام حضرات، خواتین و حضرات ہاتھ اٹھائیں. یہی ہمارا ویژن ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے ہم نے خیبر پختونخوا کی تاریخ بدلنی ہے. یہ سامنے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کرسی پہ، یہ میرے پرنسپل رہ چکے ہیں، سر حسنین نقوی صاحب. یہ میرے والد صاحب کے ٹیچر رہ چکے ہیں. یہ کینٹ نمبر 1 کے جب پرنسپل تھے تو کینٹ نمبر 1 جو گورنمنٹ سکول ہے، میں اپنے آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے دور میں جب یہ پرنسپل تھے تو کینٹ نمبر 1 میں سفارش پر بھی ایڈمیشن نہیں ملتے تھے. انہوں نے اس سکول کو اس سٹینڈرڈ تک لایا تھا. لیکن جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ایک پرائیویٹ سکول میں گئے جس کا نام مسلم پبلک سکول تھا. تو وہاں پر میں بھی پڑھتا تھا، اور یہ مسلم پبلک سکول میں میرے پرنسپل رہے ہیں. میرے کریکٹر بلڈنگ میں اور یہاں تک پہنچنے میں ان کا کلیدی کردار ہے. اور میں نے زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں کبھی ٹیچر کے سامنے بدتمیزی نہیں کی، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی نہیں کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ جو ہیں آپ کو معاشرے میں روحانی باپ کا اور روحانی ماں کا درجہ دیا گیا ہے.
تو سب کا فرض ہے کہ آپ کی عزت اور احترام کریں۔ جب ہم میٹرک سے فارغ ہو رہے تھے تو سر حسنین نقوی صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمیں ایک بات کہی کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سب کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ میں سے کئی ڈاکٹر بنے اور کئی انجینئر بنے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آپ میں سے شاید کوئی بھی ڈاکٹر نہ بنے یا شاید کوئی بھی انجینئر نہ بنے، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جو بھی بننا کمال کا بننا، تو معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ تو میرے محترم خواتین و حضرات، آج سے آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اگر آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے اور آپ میرٹ سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو آج میں اپنے خیبر پختونخوا کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے میرے خیبر پختونخوا کے نوجوان کا مستقبل بنانا ہے۔ آپ نے ان کو تربیت دینی ہے، کیونکہ انہی سے کوئی آئے گا، کل کو وزیر اعلیٰ بنے گا، گورنر بنے گا، پرائم منسٹر بنے گا، الیکشن کمشنر بنے گا، جرنیل بنے گا، جج بنے گا۔ لیکن آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر الیکشن کمشنر بنے تو برائے مہربانی پاکستان میں دھاندلی نہیں کرنا۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اگر فرض کرے آپ میں سے کوئی بھی جرنیل بنے تو برائے مہربانی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا، جو آپ کا کام ہے وہی کرنا۔ اور اگر آپ نے جج بننا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اسٹوڈنٹس بنیں گے بھی، تو ان کو یہ تربیت آپ نے دینی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ناانصافی نہیں کرنا۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی مل کر، آپ سب نے میرے ساتھ، میں نے آپ کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا کو ایک عظیم صوبہ بنانا ہے۔ اس میں سے ہم نے انشاءاللہ تعالی وہ لوگ پیدا کرنے ہیں جو ہماری نمائندگی کرے، بہترین انداز میں کرے، اور خیبر پختونخوا کو اور پاکستان کو ایک عظیم صوبہ اور عظیم ملک بنائے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں ہمارے سیکرٹری صاحب برائے مہربانی ہمارے یہ جو خواتین و حضرات ہیں جو نئے اساتذہ کرام ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ نے ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ پہلے دن سے جو ہیں آپ لوگوں نے ان کو تکانا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کسی نے ان سے مٹھائی مانگی تو وہ مٹھائی میں پھر آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ میں سے کسی نے کہیں پر بھی کسی کو مٹھائی نہیں دینی۔ اگر مٹھائی دینی ہے اپنے والدین کو دے، اگر مٹھائی دینی ہے اپنے اساتذہ کرام کو دے جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر کوئی فرض کرے آپ سے غلط ڈیمانڈ کرے تو میرا آفس آپ کے لیے 24/7 کھلا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ 1 مہینہ بعد سیکرٹری صاحب ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، میں چاہوں گا کہ اگلی تنخواہ ان کو اپنے ٹائم پر ملے انشاءاللہ تعالی، اور آپ نے اس کو انشور کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ہر ٹائم اویلیبل رہوں گا، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقاصد میں، نیک مقاصد میں کامیاب کریں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔